السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سویٹ ہوم مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے محمد کمل کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر پراپرٹی ڈسکشن کو لے کے. تو آج کا میرا ٹاپک ہے پراپرٹی کے بارے میں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل پراپرٹیز، اور یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا ریٹرن کیسا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ ان کا کس حساب سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو آپ کی کمرشل پراپرٹیز ہوتی ہیں، کمرشل پراپرٹیز میں بے شمار قسمیں ہوتی ہیں. آپ کی شاپس ہو سکتی ہیں، آپ کے پلازاز ہوتے ہیں، آپ کی کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں، اور آپ کے جو ہے فلیٹس ہوتے ہیں، ہوٹل سولس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو لوگ اگر رینٹل انکم چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں رینٹ اچھا آئے اور ہماری پراپرٹی کا رینٹ بھی آتا رہے اور ٹائم کے ساتھ اس کی ویلیو بھی بڑھتی رہے، تو ان کے لیے سب سے سوٹیبل ہے کہ وہ کمرشل پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور اپنی پاکٹ کے لحاظ سے یا تو پلاٹ خرید سکتے ہیں، یا شاپ لے سکتے ہیں، یا کمرشل کوئی یونٹ بک کر سکتے ہیں، ہوٹل بک کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو اوور آل جنرل ایک چیز بتا رہا ہوں. یہ کسی بھی جگہ پہ کسی لوکیشن پہ کسی خاص پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ اس اوور آل ایک جنرل آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ کمرشل پراپرٹی لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ عرصے کے ساتھ ایک تو آپ کو رینٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے. اس کے ساتھ آگے آہستہ آہستہ اس کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ایٹ دا کافی ٹائم بعد جو ہے نا وہ اس کی رینٹل انکم اتنی آئی ہوتی ہے کہ آپ اگر 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی آپ نے خریدی ہوتی ہے تو جنرل ایک جو ہے 0.5% تقریباً آپ کو رینٹل آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے، مطلب 50,000 1 کروڑ روپے کے اوپر. اور 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو آپ کو 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اگر 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 25 لاکھ روپے آپ کو رینٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سیم سچویشن ہے بڑی پراپرٹیز کے ساتھ بھی، چھوٹی کے ساتھ بھی. تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بھائی رینٹل انکم مجھے چاہیے تو پھر اس کو کمرشل پراپرٹی میں ہی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے ریزیڈینشیل پراپرٹی چاہیے اور اس میں سے بھی مجھے رینٹ آتا رہے، کیونکہ میرا مقصد رہائش بھی رکھنا ہے اور مجھے رینٹل انکم بھی آتی رہے، تو اس کے لیے سب سے سوٹیبل یہ ہوتا ہے کہ وہ سالڈ انویسٹمنٹ کرے. کوئی فلیٹس جو ریزیڈینشیل فلیٹس ہیں وہ خرید سکتا ہے، اس کا رینٹل انکم اس کو آتی رہے گی اور اس کے بھی ٹائم کے ساتھ آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ اس نے گھر خریدا ہوا ہے، گھر جو ہے اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور بہت اچھا رینٹ ملتا ہے ماشاء اللہ. مطلب اتنا رینٹ ملتا ہے جتنی کمرشل پراپرٹی کا رینٹ ہوتا ہے. اس طرح کی لوکیشن بھی کریں اور سیکٹرز میں ہیں اور آپ کو رینٹ بھی آتا رہتا ہے اور آپ کو آپ کیا نام ہے اس کے ٹائم کے ساتھ ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کی جو ڈرا بیک ہوتے ہیں، ڈرا بیک یہ ہے کہ ریزیڈینشیل پراپرٹی میں فار ایگزامپل آپ نے کسی کو فلیٹ دی ہے، کسی کو گھر دی ہے رینٹ پہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رینٹ اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. مینٹیننس والا آپ کے کام آپ کے ذمہ ہوتی ہے، مطلب اس کو وائٹ واش کرانا، اس کے دروازے کھڑکیاں، مطلب جتنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کا ٹیکس پے کرنا وہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے. جبکہ جو کمرشل شاپ ہوتی ہے، شاپ جو ہے آپ نے جسٹ رینٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ جو آپ کا ٹیننٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے یہ کام. تو ان دونوں کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے اس کا رینٹ آپ کا بہت اچھا آتا ہے. تو ہمارے پاس بے شمار آپشن موجود ہیں. انڈیپینڈنٹ پلازے بھی ہیں، فلورز بھی ہیں، کمرشل شاپس بھی ہیں، پلاٹس بھی ہیں ڈفرینٹ لوکیشن پہ. تو میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اگر میرے سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین گائیڈنس دوں گا.